سنیں میم، پلیز یہ سوال مجھے پھر سے سمجھا دیں، آہد نے اپنی نوٹ بک میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو میں نے گہری سانس لی۔ پچھلے 20 منٹ سے میں اسے وہی چیز سمجھا رہی تھی، مگر جناب کی توجہ سوال سے زیادہ کہیں اور تھی۔ آہد، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں زچ ہو چکی ہوں تم سے۔ جب میں لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرایا۔ آپ کی طرف ہی ہوتا ہے میم۔ میں نے فوراً سے اسے گھورا۔ اگر واقعی میری طرف ہوتا تو تم میری جان کھانے کے لیے ہر روز نئے سوال لے کے میرے پیچھے نہ آتے۔ وہ ہنس دیا۔ قسم سے میم، میرا دھیان صرف آپ کی طرف ہوتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ لڑکا۔ کلاس کا سب سے عجیب طالب علم تھا، ذہین بھی تھا، مگر اپنی شرارتوں سے کسی کو سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ فی الحال میری کلاس ہے، میں نے اپنی فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ سوال میں تمہیں کلاس کے بعد اپنے کمرے میں سمجھاؤں گی۔ وہ فوراً سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ سچ میں میم؟ وہ خوش ہو گیا۔ ہاں، لیکن وقت پہ آنا، لیٹ ہوئے تو میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کے میں کلاس لینے کے لیے چلی گئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد میں فیکلٹی روم میں واپس آئی تو میرے ذہن میں سب سے پہلے آہد کا خیال آیا۔ پتہ نہیں آج وقت پہ آتا بھی ہے یا نہیں، میں نے خود سے کہا۔ ابھی میں اپنی میز پہ رکھی فائلیں ترتیب ہی دے رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میم، آ سکتا ہوں؟ میں نے سر اٹھایا تو سامنے آہد کھڑا تھا۔ آ جاؤ۔ وہ اندر آیا اور کرسی پہ بیٹھ گیا۔ چلو اب بتاؤ، کون سا سوال سمجھ نہیں آیا؟ اس نے فوراً نوٹ بک کھولی۔ یہ والا میم، فنکشنز والا۔ میں نے نوٹ بک دیکھی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ آہد، یہ وہی سوال ہے جو میں نے آج پوری کلاس میں 3 بار سمجھایا تھا۔ جی، مگر مجھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یا پھر تم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ میں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور اس کے سامنے کر دیا۔ دیکھو، پروگرامنگ فنڈامنٹلز میں فنکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ کوڈ آسان اور منظم لگے۔ میں نے اسکرین پہ مثال بنانی شروع کی۔ فرض کرو ہم ایک ہی کام بار بار کرنا چاہتے ہیں، تو ہر بار پورا کوڈ لکھنے کے بجائے ہم ایک فنکشن بنا لیتے ہیں۔ آہد اس بار خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں کافی دیر اسے سمجھاتی رہی اور وہ میری ہی طرف نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو فوراً سے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا۔ سمجھ آئی؟ اس نے سر ہلایا۔ جی، اب سمجھ میں آ گیا۔ اتنی آسان بات تھی اور تم نے پوری کلاس میں میرا دماغ خراب کر دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا کروں میم، جب آپ الگ سے سمجھاتی ہیں تو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے اس کی نوٹ بک بند کی۔ اب جاؤ اور اگلی کلاس میں دھیان سے لیکچر سننا، ہر سوال کے لیے میرے پیچھے مت آ جانا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور باہر چلا گیا۔ میں نے دوبارہ اپنی فائل کھولی، مگر جانے کیوں آج پہلی بار مجھے لگا کہ یہ لڑکا باقی سب طالب علموں جیسا نہیں ہے۔ میں نے کمپیوٹر سائنس میں ایم فل کیا تھا اور یونیورسٹی میں لیکچرار لگ گئی تھی، کیونکہ میں کافی اچھی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی۔ پہلے اور دوسرے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی۔ یوں تو میں واجبی سی شکل و صورت کی تھی، لیکن بالوں کو اسٹائلش طریقے سے کٹوایا ہوا تھا اور پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ بھی تھا۔ میرے رشتے آتے تھے، لیکن انکار کی وجہ یہ تھی کہ جس محلے میں میں رہتی تھی وہ ایک مناسب سا محلہ تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل برابر والے گھر کو سنوکر کھیلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بظاہر تو وہاں لڑکے سنوکر کھیلنے آتے تھے، لیکن جس کی وہ جگہ تھی وہ کچھ گنڈا موالی ٹائپ کا تھا۔ آتے جاتے لڑکیوں پہ فکرے کسنا اس کی عادت تھی۔ ہمارے گلی کی سبھی لڑکیاں اس شخص سے بے حد پریشان تھیں۔ یونیورسٹی میں تو میں نے کبھی بھی چادر نہیں لی تھی، البتہ واپسی کے وقت میں چادر لپیٹ کے ہی جاتی تھی۔ حالانکہ میرے بابا نے بڑی کوشش کی کہ یہاں سے گھر بیچ کے کہیں اور خرید لیں، لیکن ہمارے گھر کی وہ قیمت لگتی ہی نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی، بلکہ بہت کم لگتی تھی۔ اتنی جلدی میں ایک گھر آنا بہت مشکل بات تھی، اور وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے برابر میں ایک بدماش کا سنوکر کلب تھا۔ کوئی بھی فیملی والا شخص وہ گھر خریدنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یوں تو وہ سبھی لڑکیوں کو پریشان کرتا تھا، لیکن مجھ سے تو شاید اس کی کوئی خاص دشمنی تھی۔ میں جتنا اس شخص سے ڈرتی تھی، گھبراتی تھی، وہ اتنا ہی میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میڈم جی، اور ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔
آخر کو ہم پڑوسی ہیں۔ میں نے کہا جی ضرور، پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں۔ پھر مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ مجھے اس شخص سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں گھر ہی نہ جاؤں۔ اکثر اس شخص کا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہو جاتا اور وہ مار پیٹ شروع کر دیتا تھا۔ پورے محلے کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور پولیس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس پہ ہاتھ ڈالتی۔ آج بھی ایک فیملی نے مجھے دیکھنے آنا تھا۔ ہمارا گھر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن ہم نے اسے کافی اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ ابھی وہ لوگ چائے پی ہی رہے تھے کہ باہر پھر عاشق حسین نے کسی نوجوان کو مارنا دھاڑنا شروع کر دیا، تو مہمان تو بری طرح سے گھبرا گئے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ کہنے لگے یہ کون ہے؟ میرے والد کہنے لگے بس اس شخص کی عادت ہے، آپ چائے پیئے نا۔ لیکن وہ لوگ تو رکے ہی نہیں، چائے بھی وہیں چھوڑ کے چلے گئے، اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں سے بھی انکار ہی ہوگا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ جا کے اس بدماش کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دوں کہ کیوں تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، خاص طور پہ اس وقت جب میرے لیے کوئی رشتہ آتا ہے۔ چاہتے کیا ہو تم؟ ایک بار یونیورسٹی میں میری کلاس ختم ہوئی تو احد میرے پاس آیا۔ میم، فرسٹ سیمسٹر کے پیپر قریب ہیں اور میری بالکل بھی تیاری نہیں ہے، کیا میں آپ سے ٹیوشن پڑھنے آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو بھی ٹیوشن نہیں پڑھاتی، پلیز انکار نہ کریں، میرے مستقبل کا معاملہ ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 2 گھنٹے پڑھوں گا، اور فیس جو آپ ڈیسائیڈ کریں گی پلیز میم۔ پہلے تو میں نے اسے بہت انکار کیا، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا، بار بار میری منت سماجت کر رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن صرف رات کو 8 سے 10 تک کا ٹائم ہوگا۔ وہ فوراً سے مان گیا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بھی دے دیا اور فون نمبر بھی، اور وہ بہت خوش تھا۔ پتہ نہیں کیوں بار بار مسکرائے جا رہا تھا۔ بہرحال اسی دن وہ رات کے 8 بجے ہماری گلی میں پہنچ گیا تھا، اور میں اپنی والدہ سے پہلے ہی بات کر چکی تھی۔ میرے والد کو بھی پتہ تھا۔ اس نے سنوکر پہ کھڑے جبران سے پوچھا، ایکسکیوز می، یہ رباب میم کا گھر کون سا ہے؟ لڑکا شاید خاصا امیر تھا کیونکہ ہیوی بائک پہ آیا تھا۔ جبران نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تو کیوں پوچھ رہا ہے میڈم جی کے بارے میں؟ تو کیا لگتا ہے ان کا؟ میں اس وقت اپنی کھڑکی پہ کھڑی تھی جب جبران نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں ان کا کیا لگتا ہوں؟ آپ سے گھر کا پوچھا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے تو گھر کا بتا دیں۔ احد کا لہجہ بھی سخت تھا۔ میں نے تبھی کھڑکی سے احد کو آواز دی، احد! اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو فوراً سے اپنی موٹر سائیکل کو آگے لے کے آ گیا، اور جبران اپنے سنوکر کلب سے باہر نکل کے مجھے ماتھے پہ بل ڈال کے دیکھ رہا تھا۔ میں کھڑکی سے فوراً سے ہٹ گئی، سیڑھیاں اتری اور نیچے آ کے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم میم۔ وہ سلام کرتا ہوا اندر آ گیا۔ میں اسے لاؤنج کے ہی صوفے پہ بٹھا چکی تھی۔ میری والدہ کچن میں تھیں۔ جب وہ لاؤنج میں آئیں تو احد کو دیکھ کے وہ تھوڑی سی حیران ہوئی۔ اس نے فوراً سے میری والدہ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا لیپ ٹاپ نکالو اپنا۔ اس نے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ میں نے اس کے کافی کانسیپٹس کلیئر کر دیے تھے۔ تبھی میری والدہ نے 2 کپ چائے کے رکھ دیے۔ کہنے لگا نہیں آنٹی، میں چائے نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا پی لو، ویسے بھی یہ آفر تمہیں روز روز نہیں ملے گی۔ پھر ذرا سا مسکرا کے اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ اگر تم ذرا سا دھیان کلاس میں دے دیتے تو یہ وہی چیزیں ہیں جو میں کلاس میں سمجھا چکی ہوں، تمہیں الگ سے فیس نہیں دینی پڑتی۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اب اپنے اچھے مستقبل کے لیے اتنی قربانی تو میں دے ہی سکتا ہوں۔ میں نے کہا ویسے تمہاری ہیوی بائک سے لگتا ہے کہ اچھے خاصی رچ فیملی سے تعلق ہے تمہارا۔ کہنے لگا مرتضیٰ حبیب کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ ایک سیاستدان تھا۔ میں نے کہا ہاں، انہیں کون نہیں جانتا۔ کہنے لگا وہ میرے بابا ہیں۔ یہ سن کے میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کا پورا نام احد مرتضیٰ تھا۔ میں نے کہا لیکن تم نے تو یونیورسٹی میں کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی کہ تم اتنی بڑی شخصیت کے بیٹے ہو۔ تو اپنا فرضی کالر کھڑا کر کے کہنے لگا کبھی غرور نہیں کیا۔ ایسا ہی تھا، شرارتی سا، زندگی سے بھرپور۔ میں نے آج تک اسے کبھی بھی یونیورسٹی میں اپنے باپ کا اثر و رسوخ جتاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا،
بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے. نہ کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے دیکھا، بلکہ اگر کسی کی آپس میں منہ ماری ہو جاتی تو یہ بیچ میں پہنچ جاتا تھا. ارے چھوڑو یار، مٹی ڈالو لڑائی جھگڑے پہ، 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کے جی لو. چائے پی کے کہنے لگا میم آپ کی والدہ کے ہاتھ کی چائے بہت اچھی ہے. میں نے کہا اچھا چلو اچھی بات ہے، تمہیں پسند آ گئی. پھر وہ چلا گیا. ہمارا گھر کچھ یوں تھا کہ جیسے ہی گھر کا مین دروازہ کھلتا تھا لاؤنج شروع ہو جاتا تھا، جہاں امی کے جہیز کے پرانے صوفے رکھے ہوئے تھے. پھر ایک لمبی سی راہداری تھی اور اطراف میں کمرے تھے. ایک میرا تھا، ایک میرے والدین کا تھا. بڑے بھائی ہمارے دبئی میں تھے، وہاں جاب کرتے تھے، اور ہم 2 بہن بھائیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. جیسے ہی راہداری ختم ہوتی تھی تو ایک چھوٹا سا اوپن صحن تھا، وہاں ایک طرف کچن بنا ہوا تھا. احد کو آتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور بہت جلدی وہ بے تکلف بھی ہو گیا تھا. میں اسے کانسیپٹس کلیئر کروا کے کچن میں چلی جاتی تھی، کیونکہ رات کا کھانا میں ہی بناتی تھی، اور وہ فوراً سے پریکٹس کر کے کچن میں چلا آتا تھا. میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا پکا رہی ہیں آپ؟ بڑے آرام سے دیگچی کا ڈھکن اٹھا کے دیکھنے لگتا. بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، کیا میں کھانا کھا کے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی نہیں، پڑھنے آتے ہو نا، بس پڑھا کرو اور واپس جایا کرو. کہنے لگا کبھی تو پڑھائی سے ہٹ کے بھی کوئی بات کر لیا کریں، اب تو میرا شمار اچھے اسٹوڈنٹس میں ہو گیا ہے. میں نے کہا میں نے نوٹ کیا ہے جتنی توجہ سے تم یہاں پہ پڑھتے ہو یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھتے. کہنے لگا آپس کی بات ہے، میرا پڑھنے کا بالکل دل نہیں چاہتا. اپنی ایک آنکھ ونک کر کے بولا تھا. تو پھر کس چیز کا دل چاہتا ہے؟ میری بات سن کے مسکرانے لگا. کبھی بتاؤں گا آپ کو، بڑے راز چھپے ہوئے ہیں اس دل میں. میں نے کہا یقیناً کسی لڑکی کا چکر ہوگا، کیونکہ اس عمر میں ہم عمر لڑکوں کے راز یہی ہوتے ہیں. میری بات سن کے کہنے لگا آپ تو بڑی سیانی ہیں، چلیں اسی بات پہ چائے پلا دیں. میں آپ کے ہاتھ کی چائے پیوں گا، دیکھوں تو صحیح آپ کیسی چائے بناتی ہیں. میں نے چائے کی کیتلی اسٹو پہ رکھ دی. میری والدہ کچن میں آئیں تو وہ سلام کرنے لگا. بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنی گرمی ہے. ارے جہاں ٹیچر وہاں اسٹوڈنٹ. آپ کو پتہ ہے آنٹی، مجھے بھی بہت مزے کی چائے بنانی آتی ہے، اور میں پاستا بھی بہت مزے کا بناتا ہوں، کسی دن آپ کو بنا کے کھلاؤں گا. میری والدہ ہنسنے لگی. ارے بیٹا تم یہاں پہ پڑھنے آتے ہو اور ایسی چیزیں ہم نہیں کھاتے، ہم تو سادہ سے دیسی سے قسم کے لوگ ہیں. میں چائے بنا چکی تھی، ایک کپ اس کے ہاتھ میں دیا. چلو لاؤنج میں دکھاؤ مجھے کیا کیا ہے تم نے. پھر میں لیپ ٹاپ پہ دیکھنے لگی، سب کچھ اس نے ٹھیک کیا تھا. تبھی میری نظر اس پہ پڑی تو چائے پیتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، چائے ختم کر کے چلے جانا. کہنے لگا آپ اٹھ کے کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا میں روٹی بناؤں گی، میرے بابا آنے والے ہیں. بیٹھ جائے نا، جب تک چائے پی رہا ہوں تب تک تو کمپنی دے دے. پڑھائی کے علاوہ آپ کوئی بات کرتی ہی نہیں ہے. میں نے کہا اور کیا بات کروں؟ کہنے لگا کچھ بھی بات کر لیں. اچھا چلیں میں کر لیتا ہوں. میرے 2 بڑے بھائی ہیں، دونوں لندن میں ہیں، اور میں سب سے چھوٹا ہوں، اور اپنے والدین کا بہت لاڈلا ہوں. حالانکہ بابا نے بہت کوشش کی کہ میں بھی لندن یا امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں پڑھوں، لیکن میرے اندر حب الوطنی کا جذبہ کچھ زیادہ ہے. میری ماں بہت چڑھ جاتی ہیں، کبھی کبھی کہتی ہیں کہ تم کس پہ چلے گئے ہو؟ تمہارے دونوں بڑے بھائی پوزیشن ہولڈر تھے اور ایک تم ہو، بڑی مشکل سے دھکے سے پاس ہوتے ہو. میں نے کہا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو تم بہت جلدی سے کور کر لیتے ہو اور سمجھ بھی جاتے ہو. کہنے لگا وہ تو آپ کا کمال ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا. چائے وہ ختم کر چکا تھا اور خالی کپ ٹرے میں رکھ دیا تھا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا بچپن میں میں نے 6 کلاس اور 8 کلاس 2 بار پڑھی ہے. اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں سچ کہہ رہا ہوں قسم سے. اور 1 سال مجھے بہت برا ٹائیفائڈ ہوا تھا، تو سمجھ لیں کہ میرے 3 سال ضائع ہو چکے ہیں. میں نے پہلی بار اسے بڑے غور سے دیکھا. اچھا کیا عمر ہوگی تمہاری؟ اس نے گہری سانس لی. کہنے لگا یہی کوئی 24-25 سال. میں نے کہا تم تو شاید مجھ سے صرف 1 سال ہی چھوٹے ہو گئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے بڑے ہو. کہنے لگا تو کیا ہوا؟ اگر آپ کو پہلے پتا ہوتا تو کیا آپ پڑھانے سے انکار کر دیتی؟ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ میں انکار کر دیتی. پھر کہنے لگا شکر ہے کہ آپ کو نہیں پتا تھا، ورنہ میرا تو مستقبل تباہ ہو جاتا.
ایک بار میں کلاس لے کے کوریڈور سے گزر رہی تھی جب میں نے ایک کلاس سے کچھ لڑکوں کی آوازیں سنی، اور یہ کلاس خالی ہی رہتا تھا۔ میں اس کلاس روم کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے لڑکوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ جیسے میں نے نوب گھما کے دروازہ کھولا تو سب لڑکے سگریٹ پی رہے تھے، اور ان میں آہد بھی شامل تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور سگریٹ اپنے ہاتھ میں پیچھے چھپا لیا۔ میں سیدھا اس کے پاس گئی۔ باقی لڑکے بھی مجھے دیکھ کے گھبرا گئے تھے، کیونکہ میرا شمار کافی اسٹرکٹ ٹیچرز میں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کیا چھپا رہے ہو تم؟ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ کہنے لگا وہ میم، میں نے کہا آہد اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میں نے وہ سگریٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور زمین پہ پھینک کے بجھا دیا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کیا تم لوگوں کے ماں باپ تمہیں یونیورسٹی میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان الٹے سیدھے کاموں میں پڑ جاؤ؟ یقیناً وہ سگریٹ کوئی عام سگریٹ نہیں تھے، شاید نشے والے تھے۔ سبھی لڑکے شرمندہ شرمندہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا میں چاہوں تو ابھی پرنسپل سے تم لوگوں کی کمپلین کر سکتی ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو آخری موقع دے رہی ہوں۔ آئندہ اگر میں نے تم لوگوں کو یہ کرتے دیکھا تو یاد رکھنا سیدھا پرنسپل کے پاس لے کے جاؤں گی۔ سب لڑکے خاموش کھڑے تھے۔ یہ کہہ کے میں باہر آ گئی۔ اس شام کو جب آہد پڑھنے کے لیے میرے پاس آیا تو میں نے اس سے بات نہیں کی۔ آئی ایم سوری میم۔ میں نے کہا مجھ سے بات مت کرو۔ کہنے لگا معاف کر دیں پلیز۔ کان پکڑ لوں اپنے؟ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم امیر باپ کے بیٹے ہو، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ تم اس طرح کے فعل میں پڑ جاؤ۔ آہد مجھے تم سے یہ امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ تمہیں وہاں دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میم پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہیں پیوں گا۔ مجھے میری امی، میرے بابا کی قسم۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری اتنی سی بات پہ یوں آنسو بہا لے گا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنے کیے پہ افسوس ہے تو اچھی بات ہے۔ اس نے پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ ایک بار میں نے آہد کو ایک لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے لگا شاید وہ اسے پسند کرتا ہے۔ وہ بھی اسی کی کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس دن جب وہ ٹیوشن پڑھنے آیا تو میں نے یہی کہا کہ میں جانتی ہوں تم کس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ میری بات سن کے وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا اچھا بتائیں کس سے محبت کرتا ہوں؟ میں نے کہا فائزہ سے۔ میری بات پہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا نہیں، آپ کو غلط لگتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر کون ہے؟ باتیں تو اسی سے کرتے ہو۔ کہنے لگا باتیں تو میں آپ سے بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں تمہاری ٹیچر ہوں۔ تو پھر اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ میں نے کہا اچھا کل پڑھنے مت آنا۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا۔ کیوں؟ اب تو پیپر اسٹارٹ ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں تمہاری کافی حد تک تیاری کروا چکی ہوں۔ کل مت آنا، کل کچھ مہمان آئیں گے اور میں تمہیں بالکل بھی ٹائم نہیں دے سکتی۔ کچھ دیر تک وہ لیپ ٹاپ پہ یوں ہی بے مقصد انگلیاں چلاتا رہا۔ پھر کہنے لگا کون آ رہا ہے؟ میں نے کہا کچھ لوگ ہیں، مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کے کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ تو کیا آپ شادی کر لیں گی؟ میں نے کہا ہاں، اگر رشتہ پکا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے شادی کر لوں گی۔ پھر کہنے لگا میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، تم کسی اور سے پڑھ لینا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اٹھ کے جا چکا تھا۔ اگلے روز چند لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور انہیں میں پسند بھی آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر گئے تو جبران نے انہیں روک لیا۔ اس گھر میں کیوں آئے تھے؟ وہ بڑے میاں کہنے لگے تم کون ہو پوچھنے والے؟ کہنے لگا اگر اس لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنے آئے تھے تو اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ جوان لڑکا ان کے گھر میں 2-2 3-3 گھنٹے گزار کے جاتا ہے۔ یہ سن کے میرا اور میری والدہ کا تو رنگ اڑا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تو میں نے چادر پہنی اور میں باہر جانے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا آج میں اس شخص کو چھوڑوں گی نہیں، یہ شخص مجھے خواہ مخواہ میں بدنام کر رہا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں آج کے بعد اس لڑکے کو پڑھانے کی۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کون ہوتا ہے ہمارے گھر پہ نظر رکھنے والا یا مجھ پہ گھٹیا الزام لگانے والا؟ کیا اس شخص کے ڈر سے ہم لوگ جینا چھوڑ دیں؟ جب آہد پڑھنے نہیں آتا تھا تب بھی میرے لیے آنے والے رشتوں کو یہ دھمکیاں دیتا تھا۔ میری والدہ نے مجھے باہر نہیں جانے دیا۔
اگلے روز جب احد آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آج کے بعد یہاں پڑھنے مت آنا۔ وہ حیران ہوا، میں کیوں نہ پڑھنے آؤں؟ میری آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے بتائیں مجھے۔ میری والدہ کہنے لگیں بیٹا بس آج کے بعد مت آنا۔ کہنے لگا آنٹی وجہ بھی تو پتہ چلے۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ تمہاری وجہ سے میں بدنام ہو رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے روتے روتے اسے بتایا کہ کیسے جبران نے میرے لیے آنے والے رشتے کو تمہارے حوالے سے مجھے بدنام کیا، اور اب نہ جانے وہ مجھے کہاں کہاں بدنام کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ فوراً سے باہر نکل آیا۔ تبھی مجھے لڑنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو احد نے جبران کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کی؟ میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ تبھی بہت سے لڑکے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جبران کہنے لگا اگر تجھے اپنی ہڈی پسلی پیاری ہے تو میرا گریبان چھوڑ دے اور اس لڑکی کو بھول جا، یہ میری ہے۔ یہ سن کے میرا رنگ اڑا۔ احد کہنے لگا آج کے بعد اگر تم نے رباب کی طرف دیکھا بھی تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ پہلی بار اس نے میرا نام لیا۔ تبھی جبران نے اس کے منہ پہ ایک پنچ مارا۔ بہت سے لڑکے اس کی طرف مارنے کے لیے لپکے۔ جلدی سے میں باہر آ گئی اور احد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پہلی بار میں نے جبران سے براہ راست بات کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اس لڑکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ صرف مجھ سے پڑھنے آتا ہے، کیوں مجھے بدنام کر رہے ہو؟ جبران کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ یہ لڑکا زندہ سلامت یہاں سے چلا جائے تو میں اپنا رشتہ لے کے آؤں گا، تم اسے منظور کر لینا، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں ذہن نشین کر لو۔ بہت سے لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ احد زمین سے کھڑا ہوا اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا رباب آپ گھر میں جائیں۔ کہنے لگا اگر آج کے بعد میں نے تمہاری زبان سے رباب کا نام بھی سنا تو یاد رکھنا تمہارا نام و نشان بھی یہاں پہ نظر نہیں آئے گا۔ جبران نے پھر اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن اس بار وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا اور پھر اس کے منہ پہ کئی پنچ مارے۔ بہت سے لڑکے اس کی طرف لپکے لیکن وہ انہیں بھی مارنے لگا اور میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں نے آج تک کبھی اسے اس طرح سے مارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو خاصا سلجھو قسم کا نوجوان تھا۔ یہ نہیں کہ اسے چوٹیں نہیں لگ رہی تھیں، اسے بھی چوٹیں لگ رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میری والدہ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں پولیس آ گئی، اور جب احد نے اپنا تعارف کروایا تو پولیس جبران کو اور اس کے لڑکوں کو اٹھا کے لے گئی۔ وہ کہنے لگا میم آج کے بعد یہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کو اس شخص سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک میں ہوں آپ کو کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا میں تمہارا شکریہ کس طرح سے ادا کروں؟ وہ اپنی آستین سے اپنے ہونٹ کے قریب سے نکلنے والے خون کو صاف کر رہا تھا، پھر اپنی ہیوی بائک پہ بیٹھ کے چلا گیا۔ اگلے روز پھر سے پولیس کی گاڑی آئی اور سنوکر کے اس اڈے کو تالا لگا کے چلی گئی۔ جیسے ہی پہلا سیمسٹر ختم ہوا جبران واپس آ چکا تھا۔ آتے ہی سب سے پہلے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا کہ آئندہ میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ پولیس نے اس کی اچھی خاصی تواضع کی ہے۔ اس کے بعد جبران نے کبھی بھی ہمارے گھر کی طرف بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ 1 مہینے کے بعد میرا رشتہ آ گیا اور اس بار رشتہ طے بھی ہو چکا تھا۔ جب میں یونیورسٹی گئی تو احد کا رزلٹ بہت اچھا تھا اور وہ بہت خوش تھا، یہاں تک کہ میرے لیے مٹھائی بھی لے کے آیا تھا۔ کہنے لگا منہ میٹھا کریں، میرا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ گلاب جامن اس نے میرے منہ میں خود ڈالا۔ میں نے تھوڑا سا کھایا۔ میں نے کہا منہ تو مجھے بھی تمہارا میٹھا کروانا ہے۔ کہنے لگا وہ کس خوشی میں؟ میں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا توڑا اور اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرے ہاتھ سے مٹھائی پکڑ کے اس نے واپس ڈبے میں رکھ دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کہنے لگا اگر میں یہ کہوں کہ مجھے واقعی خوشی نہیں ہوئی تو آپ کیا کریں گی؟ مجھے اس کا جواب سن کے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اب تو میں ویسے بھی یونیورسٹی چھوڑ دوں گی، چند مہینے بعد میری شادی ہے۔ کہنے لگا میں باقی کلاس فیلوز کو مٹھائی کھلا کے آتا ہوں۔ پھر وہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ یونیورسٹی میں میرا آخری دن تھا۔ اس کے بعد میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی
کیونکہ شادی میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ میرا بڑا بھائی بھی دبئی سے واپس آ چکا تھا اور میری شادی کی تیاریوں میں پیش تھا۔ میں نے احد کو فون کیا، دوسری بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا جی میم۔ میں نے کہا اگلے اتوار کو میری شادی ہے، تم ضرور آنا۔ کہنے لگا بلانے کا بہت بہت شکریہ، لیکن اگر آپ نہ بھی کہتی تو بھی میں ضرور آتا۔ میں نے کہا تم کیسے آتے؟ تمہیں کیا پتا کہ میری شادی کس دن ہے؟ کہنے لگا مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، میں آپ سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہا۔ مجھے اس کی بات پہ حیرت ہوئی تھی، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنے اور بھی چند اسٹوڈنٹس کو بلوایا تھا۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا، لیکن نکاح سے پہلے میرے سسر اور ہونے والے شوہر نے کہا کہ انہیں جہیز میں گاڑی چاہیے۔ میرے والدین کے پاس دینے کے لیے گاڑی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ نکاح تب ہوگا جب گاڑی کی چابی یہاں ہوگی۔ ویسے بھی آپ کا بیٹا دبئی سے آیا ہے، اچھے خاصے نوٹ کما کے لایا ہے۔ حالانکہ میرا بھائی وہاں چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا، پھر بھی اس نے ضرورت کی ہر چیز مجھے جہیز میں دی تھی۔ میرے والد اور بھائی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو گاڑی دے دیں گے، لیکن فی الحال تو آپ نکاح تو کریں، رسم پوری کریں، ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ لیکن میرے سسر کہنے لگے کہ نہیں، آپ کسی سے ادھار لے لو، کچھ بھی کرو، تمہاری بیٹی رخصت ہو کے ہمارے گھر میں اپنے جہیز کی گاڑی میں ہی جائے گی۔ ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو کے رہ گئی تھی، یہاں تک کہ محلے کے چند لوگ بھی اندر آ گئے اور جبران بھی۔ میں کمرے میں دلہن بنی بیٹھی کھڑکی سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ جبران کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم بارات واپس لے جاؤ گے تو کیا رباب کی شادی نہیں ہو سکتی؟ کوئی گاڑی نہیں ملے گی، چلو نکلو یہاں سے، اور رباب سے میں نکاح کروں گا۔ پھر میرے باپ کے سامنے آ کے کہنے لگا میں آپ کی بیٹی کو عزت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے لگا کہ یہ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا تھا، یہ رشتہ اسی کا بھیجا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ جا چکے تھے۔ میرے والد اور میرا بھائی پریشان ہو گئے۔ جبران کہنے لگا آپ لوگوں کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، میں آپ کی بیٹی کو عزت دینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ آج کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اسی وقت میرے چند اسٹوڈنٹس کے ساتھ احد وہاں پہنچ گیا۔ جب ساری صورتحال کا اسے پتہ چلا تو کہنے لگا کہ انکل آپ فکر نہ کریں، رباب سے میں نکاح کر لیتا ہوں، اس بدماش سے آپ کو ان کی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کے جبران کہنے لگا پہلے اپنے باپ سے تو پوچھ لو، کیا وہ ایک معمولی سی لڑکی کو اپنی بہو بنا لے گا؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا تماشا سا بن کے رہ گیا ہو۔ میں کمرے سے باہر نکل کے آ گئی۔ میں نے کہا مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ میری شادی نہیں ہوگی، مجھے یہ منظور ہے، اور خدا کے لیے میری بولی لگانا چھوڑ دو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا۔ احد کہنے لگا انکل اگر میرے والد یہاں پہ آ جائیں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں ابھی اپنے والدین کو بلانے کو تیار ہوں۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم بلاؤ اپنے والدین کو۔ وہ اپنا موبائل لے کے باہر جا چکا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ اندر آیا، کہنے لگا وہ دونوں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا بھائی میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جب وہ تمہیں عزت سے اپنا رہا ہے تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ بدماش تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑے گا، اور ہم بار بار اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، البتہ احد کر سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد احد کے والدین آ چکے تھے اور میرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ رخصتی بھی ہو چکی تھی، لیکن میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے بڑے سے بنگلے میں گاڑی سے داخل ہوئی تو بہت سارے اخباری رپورٹر وہاں پہ موجود تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی میری کئی تصاویر لی گئیں اور مرتضیٰ حسین سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے ایک معمولی سی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اس لیے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک امیر اور غریب سب برابر ہے۔ مرتضیٰ حسین کی واہ واہ ہونے لگی۔ یوں بھی الیکشن قریب تھے اور مجھے لگا جیسے یہ سارا کھیل جان بوجھ کے رچایا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد احد کی والدہ مجھے اس کے کمرے میں بٹھا کے چلی گئیں۔ ماتھے پہ بل تھے ان کے چہرے کی ناگواری مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ 20 منٹ کے بعد وہ میرے کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی بیڈ پہ میرے سامنے بیٹھا میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا کیا بات ہے، کھڑی کیوں ہو گئی ہو، بیٹھو۔ میں نے کہا چال تو بہت اچھی کھیلی تم نے۔ میری بات سن کے کہنے لگا میں نے کون سی چال چلی ہے؟ میں نے کہا الیکشن میں اپنی سیٹیں پکی کروانے کی۔ کہنے لگا یہ بابا کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے۔
اور یہ اللہ پاک گواہ ہے کہ میں نے یہ آپشن ان کے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن باخدا میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا تو پھر تمہارا کیا مقصد تھا؟ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں آنے کی؟ کہنے لگا آپ مجھے شروع سے اچھی لگتی تھی، پوچھا تھا نا آپ نے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے آپ سے ہی محبت کی تھی، اور میں آپ سے کبھی بھی غافل نہیں ہوا۔ میں جانتا تھا کہ اس بار آنے والا رشتہ کس نے بھیجا ہے، یہ سارا کھیل جبران کا رچایا ہوا تھا۔ اب میں اس لیے چپ رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ میری والد اور میری والدہ کے رویے کی آپ کبھی بھی مجھ سے شکایت مت کیجیے گا، کیونکہ آپ یہاں پہ میری پسند سے آئی ہیں، ان کی پسند سے نہیں۔ میری زبان سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں نے کہا میں نے تمہارے بارے میں کبھی اس نظریے سے نہیں سوچا اور نہ کبھی میں سوچ سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن تو میں نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، یہی کہا کہ مجھے وقت چاہیے۔ مرتضیٰ حسین نے میرا اور آہد کا ولیمہ بہت بڑے ہال میں کیا تھا۔ آہد نے چند دن گزرنے کے بعد 2 ٹکٹیں میرے بیڈ پہ رکھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہم لوگ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں ہنی مون کے لیے، آپ پیکنگ کروا لیجئے گا۔ میں نے کہا میں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تو چاہتا ہوں۔ شام کی فلائٹ سے ہم سوئٹزرلینڈ جا چکے تھے۔ وہاں جا کے اس نے مجھے بتایا کہ وہ جان بوجھ کے اسٹوڈنٹ بن کے یونیورسٹی میں آیا تھا۔ اس کا مقصد اس مافیا کو گرفتار کروانا تھا جو کہ لڑکے اور لڑکیوں میں نشے کے سگریٹ سپلائی کر رہے تھے۔ اس کے والد بے شک سیاست میں تھے، لیکن وہ ایک ISI کا آفیسر ہے۔ اس کی سچائی جان کے میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا دیکھنے میں لگتا تو نہیں ہے۔ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے، میں بہت زیادہ ہینڈسم ہوں۔ پہلی نظر میں ہی تم مجھے اچھی لگی تھی، لیکن تم سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی، اس لیے مجھے نالائق اسٹوڈنٹ بننا پڑا۔ آہد ایک واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس کے والد نہیں جانتے تھے کہ وہ ISI کا آفیسر ہے، اور وہ اپنے باپ کو بھی بڑے طریقے سے ہینڈل کر لیتا تھا، انہیں کچھ بھی غلط یا کچھ بھی ناجائز نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ سب سیاست دان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، میرا یہ نظریہ غلط ثابت ہوا تھا۔